لیکن آغاز کرتے ہیں الیکشن کی گہما گہمی ہے جی. گلگت بلتستان میں دار موسم ہے، لیکن وہاں جو الیکشن کیمپین ہے اسے کچھ پہلے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ کن ایشوز پہ کس طرح سے کون سی سیاسی جماعت کیا سیاست کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری اور ان کی بہن خود میدان میں اترے. میاں محمد نواز شریف صاحب بھی ہمیں گلگت کے اندر نظر آئے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی جو مین سٹریم قیادت ہے وہ اس وقت گلگت بلتستان میں موجود ہے اور ایک دوسرے کو نشانہ بنایا ہوا ہے. پیپلز پارٹی نے کلیئرلی پی ایم ایل این کو اپنا پولیٹیکل حریف سمجھا ہوا ہے، اور پی ایم ایل این بھی پیپلز پارٹی کو ہی اپنا سیاسی حلیف کنسیڈر کرتی ہے. ایک دوسرے کے خلاف جنہوں نے ایک پولیٹیکل نیریٹو سیٹ کیا ہے، ملاحظہ کیجیے. وہ سیاسی جماعتیں جن کا عوام کا اعتماد نہیں ہے، عوام کی طرف نہیں دیکھ رہے، مینجمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 7 جون کو عوام گلگت بلتستان میں اپنا طاقت دکھائیں، جی اعلیٰ وزیر اعلیٰ منتخب کروائیں. تعصب کی بات نہیں، کام کی بات ہے. کراچی اور لاہور کا موازنہ کر لیں. اگر آپ کراچی کی طرح اتنے حسین شہر کو کھنڈر دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی راستہ اور فیصلہ آپ کے پاس ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس خطے کو لاہور اور پنجاب کی طرح ترقی دیں تو پھر آپ کے ووٹ کی طاقت آپ کے پاس ہے. آپ اپنے اعتماد کا ووٹ پی ایم ایل این کو دیں. 7 جون کو پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کرے، اور تاکہ میں اسلام آباد جا کے یہ بتا سکوں کہ یہ پورا گلگت بلتستان کا مطالبہ ہے. وہ اپنے آئینی حقوق چاہتے ہیں جو 18ویں ترمیم کا تحفظ پاکستان پیپلز پارٹی نے باقی صوبوں کو دیے ہیں، وہ ہم گلگت بلتستان کو بھی دینا چاہتے ہیں. 7 جون کو گلگت بلتستان کو کراچی بنانا ہے، لاہور بنانا. شیر کا نشان گلگت بلتستان کی آنے والی ترقی، خوشحالی اور بہتری کا نشان ہے. 18ویں ترمیم کا معاملہ ہو، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات ہو، گلگت بلتستان کے الیکشن میں، یہ تمام وہ ایشوز ہیں جو اس وقت خاص طور پہ آئینی ترامیم اور بجٹ کے کانٹیکس میں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ایک دوسرے سے سیٹل کر رہے ہیں، وہ بھی ہمیں جی بی کی پولیٹیکل سپیس کے اندر نظر آئے. ملاحظہ کیجیے. جو 18ویں ترمیم کے اختیار صوبہ سندھ کے پاس ہے، صوبہ پنجاب کے پاس ہے، جب تک اسلام آباد مانے گا نہیں تب تک نہ گلگت بلتستان ترقی کرے گا، نہ اسلام آباد ترقی کرے گا. 18ویں ترمیم یہاں پہ صوبوں کو کچھ اختیارات دیتی ہے، وہاں پہ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. وہاں پہ جا کے صرف تقریر کرنے سے تو فنڈز میں اضافہ نہیں ہو جائے گا. بدقسمتی اس ملک کا کہ ہمارے سیاستدان ایسے ہیں، سیاسی جماعتیں ایسے ہیں، وہ سیدھے اس پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرو. یہ باقی سیاسی جماعتوں سازشیں کرتے رہے، ان کی سازشیں ناکام ہوں گے. اس آنے والے بجٹ میں وزیر اعظم صاحب اعلان کرے گا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہو. بے نظیر انکم اسکیم میں ایک تو پنجاب کی حد تک میں بات کروں گا، اس کا ڈیٹا ٹھیک نہیں ہے، بے پناہ جو ہے وہ کرپشن ہے، کو بیکاری بنانے والی بات ہے. تحریک انصاف جو ان انتخابات میں حصہ لے تو رہی ہے، لیکن ان کی مین سٹریم قیادت کو گلگت بلتستان جانے نہیں دیا گیا، اور جو سیاسی سپیس نہ ہونے کا گلہ تحریک انصاف بار بار کر رہی ہے، ذرا وہ بھی ملاحظہ کیجیے. پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس سسٹم سے نہ نکالو، اتنا سپیس تنگ نہ کرو کہ ہم کوئی اور سوچ پہ مجبور ہو جائے، پھر اسمبلی سے بھی باہر آئے، سینٹ سے بھی باہر آئے، لوکل گورنمنٹ سے بھی باہر آ جائے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے بھی باہر آ جائے. کیا لوگ ایسے چاہتے ہیں؟ ہم ان سب چیزوں کے باوجود ایسا نہیں کر رہے. گلگت بلتستان کے الیکشن کی بات ہے، وہاں پہ جنید اکبر خان صاحب جاتے ہیں تو گرفتار ہو جاتے ہیں، شاہد خٹک صاحب جاتے ہیں تو گرفتار ہو جاتے ہیں، اسد کیسر صاحب جانے کی کوشش کرتے ہیں، ایئرپورٹ کی ٹریفک بند کر دیتے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب جاتے ہیں تو پولیس آگے آ جاتی ہے، ریلی نکالتے ہیں تو پولیس آ جاتی ہے، جلسہ کرتے ہیں تو پولیس دعویٰ بول جاتی ہے. تو ہمیں تو وہاں پہ کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں مل رہی، ایون بریتنگ سپیس نہیں ہے ہمارے پاس. وہاں اس وقت وفاقی وزراء موجود ہیں، اور الیکشن کمیشن کی خاموشی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی.